تو ایک جگہ اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بندے کون ہیں. ویسے تو سارے اسی کے بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس، انسان جنات سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلق جن کا ہے اور جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے، تو وہ سورہ فرقان میں ہے صرف 12 باتوں کی. 12 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی اللہ اس پہ مہر لگائے گا کہ میرا ہے. جب میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ خاص کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میرا دین تو بہت بڑا ہے. 12 یہ 5 انگلیاں 10 اور یہ 2 12 کہ 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تم میرے بنو گے. پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اس سے میں توڑوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس سے میں پھوڑوں گا. تو پہلے میرے بنو تو صحیح. وہ کیا ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی صفت کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے. اللہ اکبر. زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے. تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو. تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کہا عاجزی اختیار کرو. اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں، آخر ایک مردار ہوں، کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی ہوں، اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا تو اس دن دیکھا جس کی نیکیاں بڑھیں گی تو وہ عزت دار ہے، جس کی گھٹ گئیں وہ ذلیل و خوار ہے. تو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زمین پر تواضع سے چلنا، نہیں، وہ پوری زندگی ان کی عاجزی کی ہوتی ہے. سورہ لقمان میں ہے کہ لا تمش فی الارض مرحا، بیٹا اکڑ کے کبھی نہ چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو نہ تو پہاڑوں سے اوپر قد لے جا سکتا ہے، نہ ایڑی مار کے زمین پھاڑ سکتا ہے. تو ایک میں مختصر بیان کرتا ہوں تواضع. دوسری تواضع سے جڑی ہوئی بات ہے کہ تواضع کا پتہ کب چلے گا؟ وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سبحان اللہ. جب ان سے کوئی، یہاں جاہلون سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں. یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما. وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مراد لیتے، باجی السلام علیکم تو ڈرا ہو رے سا ڈرا ہو رے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا. میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ غصے سے بپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں. 2. تیسری فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں. اچھا، اب آج کل سستی کا زمانہ ہے. میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی. قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر
کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء با جماعت پڑھ لے اور فجر با جماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وہبناہ۔ محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کو، جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء با جماعت پڑھ لو، فجر با جماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو، اچھا اگر علم تبکو فتباکو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یا اللہ جہنم سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ یہ ہمارے اب تو عام ماحول میں جی اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ تو میں تو اپنے ماحول میں بات کرتا ہوں اپنے عزیز رشتہ داروں سے کہ اللہ آپ پہ ہی کپا کٹ دے گا، سپرے نہ کرو، پانی نہ لاؤ، کھاد نہ دیو، آپ بہے کوئی بی پا دیو، اللہ آپ پہ ہی کٹ دے گا۔ لے جی مولانا صاحب کہیں گل نہ کریں دیو، بھلا کدی پانی تے کھاد تے سپرے تو بغیر بھی کاشا ہوئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرو۔ پانچویں بات کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، معیشت کو، اکانومی کو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں، دیکھو اللہ نے دنیا کا بھی بیچ میں ڈالا۔ اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے، اللہ والے چٹائیوں پہ سوتے ہیں، اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، اللہ والے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ارے سب سے بڑے اللہ والے تو نبی ہیں، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کائنات کی افضل ترین ہستی اللہ کے بعد میرے نبی ہیں، ابو جہل کے پاس بھیجا۔ تو یہاں ان کی معیشت کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتے۔ قرضے اٹھا لیے، شادی آ گئی، اس پر مجھے ایک بتا رہا تھا ساتھی کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی کی تو 40 لاکھ کی آتش بازی چھوڑی۔
یہ اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ایسے نام و نام 40 لاکھ روپے کو آگ لگا دی، اس 40 لاکھ روپے پر کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، کتنے مریضوں کا علاج ہو جاتا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، دوسری بات ہے کہ جتنا دیا ہے اس سے اوپر نہیں جاتے کہ قرضوں میں چلے جائیں، اکانومی برباد ہو گئی۔ اور وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور جتنا دیا ہے اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے۔ یہ چیز بھی اکانومی کو ہٹ کرتی ہے کہ بس جوڑتے جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ نہیں، اس کو آگے دو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، اس نے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ والا وہ سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی خبر ہی کوئی نہ ہو، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بس مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اکانومی کو بتا رہا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، وہ زراعت کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں۔ ابو بکر سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ خلفائے اربعہ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ تو وہ اپنے خرچ کو بیلنس کرتے ہیں۔ کل پرسوں ایک ساتھی بات کر رہا تھا، اصحاب صفہ تو چٹائیوں پہ بھوکے لیٹے رہتے تھے۔ یہ شروع کی باتیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویوں کو جو 1/8 ملا وہ 48,000 دینار تھے۔ تو آج کے لحاظ سے وہ 12 ارب روپیہ بنتا ہے۔ جس آدمی کا 1/8 12 ارب ہو تو پورا کتنا ہوگا؟ اور 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور شام، عراق، مصر، حجاز میں زمینیں، جائیدادیں، باغات۔ یہ تو پھر اللہ والی کوئی نہیں، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر